नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा सैलाब कब आया और पाकिस्तान में अब तक यानी क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक कितने बड़े सैलाब आए और उनसे कितना जानी और माली नुकसान हुआ, और फिर वो सैलाब जिसमें यानी कि फ़ी क्यूसेक जो थी पानी की रफ्तार कम थी और जानी माली नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा सैलाब था वो 1976 में आया, जिसकी निगरानी खुद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे। नाजरीन, उस वक्त जो दरियाए सिंध में सबसे बड़ा जो रेला था, जो 12 लाख क्यूसेक पानी था, वो नाजरीन चश्मा के गुड्डू बैराज से यानी वो गुजरना था, और उससे आगे सखर बैराज जिसमें से पानी की जो कैपेसिटी थी वो सिर्फ 9 लाख क्यूसेक थी। और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो खौफजदा हो गए थे कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सखर बैराज टूटने जा रहा है, तो उसने उसको हर कीमत पे हर हाल में बचाने का फैसला किया। तो नाजरीन, 12 लाख का पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा 12 लाख क्यूसेक का रेला, उससे गुजरने से पहले उन्होंने सखर बैराज से पहले उन्होंने दरियाए सिंध के बंद तोड़ दिए, जिससे नाजरीन पूरा सिंध डूब गया, लेकिन उसने बैराज को बचा लिया। हाँ नाजरीन, उसमें तकरीबन कोई 10,000 से ज़्यादा मौज़ात, कोई 10 बड़े शहर और तकरीबन सैकड़ों अफराद उसमें जान की बाजी हार गए, और करोड़ों नहीं अरबों रुपए का उस सैलाब में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। लेकिन क्योंकि भुट्टो साहब की ज़िद थी कि मैंने सखर बैराज को बचाना है, और उन्होंने सखर बैराज को बचा लिया था। तो नाजरीन, उसके बाद जो पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है वो 2010 में आया था, और वो भी दरियाए सिंध में था। नाजरीन, उस सैलाब में तकरीबन 1400 अफराद जान की बाजी हार गए थे, और BBC के मुताबिक, DW के मुताबिक तकरीबन 150 यानी 150 अरब का नुकसान हुआ, और उसमें भी 1400 हलाकतें हुई, और पाकिस्तान के तकरीबन 12 से 20 शहर यानी बाज़ शहर जो आधे डूबे, बाज़ पूरे डूब गए, और ख़ास तौर पे साउथ पंजाब, DG खान, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान, उसके बाद राजनपुर, रुझान और उस तक ये सखर तक ये तमाम इलाके डूब गए थे। तो नाजरीन, ये 2 बड़े सैलाब हैं जो मुल्की तारीख के सबसे बड़े सैलाब थे। इसके अलावा 1900 अगर पाकिस्तान के, हम बल्कि क़याम पाकिस्तान से पहले भी इन पर एक नज़र डालते हैं, 1928 में एक बड़ा सैलाब आया, और उसके बाद 1928 से लेकर अब तक 14 बड़े सैलाब आए, और जिनमें नाजरीन जो ख़ास तौर पे 1948 में, 1956 में और 1976 जैसे मैं बता चुका हूं कि सबसे बड़ा सैलाब था भुट्टो दौर में, और उसके बाद 1973 में भी एक सैलाब आया, और 1978 और फिर 1986 का जो फ्लड आया था उसकी निगरानी उस वक्त के ज़ियाउल हक, सदर ज़ियाउल हक खुद कर रहे थे, और उनकी कोशिश थी कि वो उसे हर कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचाने के लिए वो यानी कि इक़दामात कर रहे थे, और लेकिन उसके बावजूद भी उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा हलाकतें हो गई थीं। तो नाजरीन, अगर पाकिस्तान में यानी 1986 के बाद 1992 में भी फ्लड आया, और उसके बाद नाजरीन 2010, और फिर नाजरीन अब 2022, जिसमें यानी कि दरियाए सिंध में एक बहुत बड़ा यानी कि सैलाब आया हुआ है, और इसमें भी नाजरीन अब तक तकरीबन 114 हलाकतें हो चुकी हैं, जान की बाजी यानी कि शहरी हार चुके हैं, और करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। और नाजरीन, इसमें अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा सैलाब क्यों आते हैं, और आते भी मानसून के मौसम में हैं, और आते भी यानी कि उसमें है जब बारिशें होती हैं, जबकि बाकी पूरा साल
خشک سالی رہتی ہے، یہاں پہ فصلوں کو کھیتوں کو دینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، اور 2 ماہ ایسے آتے ہیں یعنی جولائی اگست یا زیادہ سے زیادہ ستمبر تک، جس میں یعنی کہ آدھا ملک ڈوب جاتا ہے، فصلیں یعنی قابل کاشت فصلیں جو یعنی کہ یہ ہے کہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یعنی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور پھر ناظرین پوری دنیا خاص طور پہ یورپ میں، امریکہ میں، چائنا میں ڈیم بنانے کی ناظرین ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس وقت جو ہے تقریباً امریکہ میں، چائنا میں 10,000 سے زیادہ ڈیم بنائے جا چکے ہیں۔ اسی طرح بھارت ہمارے پانیوں پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے، جبکہ اور پھر پانی دنیا میں نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، یورپ میں ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے، واش روم کے لیے پانی وہ اور ہے، اور جبکہ اس کے علاوہ پینے کا پانی اور ہے۔ اور اسی طرح ناظرین افریقہ تک میں یعنی وہاں پر جو ہے کہ پینے کا پانی اور ہے، اور یعنی پینے نہانے کا بات کے لیے پانی اور ہے، اور یہ ہے کہ اس کے لیے اور پھر وہاں پہ فی گیلن کے حساب سے یعنی پانی ملتا ہے۔ تو ناظرین اس پہ پاکستان میں یقیناً پاکستان میں زیادہ سیلاب آتا ہے کوہ سلیمان میں، اور کوہ سلیمان میں ناظرین خاص طور پہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ اکثر متاثر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر 6 سے 8 ڈیم بن سکتے ہیں، جو ہر حکومت نے اس پہ منصوبہ بندی کی ہے، اناؤنس کیے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد کبھی نہیں ہوا۔ اور ناظرین اسی کا وہ ہے کہ 1973، 1976، 1978، اور پھر ناظرین بلکہ اس خطے کی تاریخ ہے 1901 میں بھی ایک فلڈ آیا تھا، جس میں 9 لاکھ کیوسک پانی جو ہے دریائے سندھ سے گزرا تھا، اور پھر 110 سال بعد یعنی 2010 میں جو ہے تقریباً یہ ہے کہ 10 لاکھ کیوسک پانی کا بڑا ریلا گزرا، جس نے تقریباً 1400 ہلاکتیں ہوئی، اور یہ بھی تقریباً 110 سالہ ریکارڈ ٹوٹا۔ تو ناظرین اب جو ہے دریائے سندھ میں پانی کی وہ کیپیسٹی نہیں رہی، پانی اب کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ اب آبادی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب جو ہے ڈیتھ، جو ہلاکتیں ہیں، جانی نقصان ہے، وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ پھر مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے دریائے ستلج میں بھی، دریائے راوی میں تو خیر جب بہارت، ستلج اور راوی میں جب بہارت میں بارشیں ہوتی ہیں مونسون کی، پانی وافر آتا ہے تو وہ پانی پاکستان میں چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر منڈی بہاؤالدین، چینوٹ اور ان علاقوں میں بھی 1976، یعنی کہ 48 سے لے کر 1956، 1986، 1992، 2010 یہاں پر بھی سیلاب آئے، جانی اور مالی نقصان ہوا، فصلیں ڈوب گئیں، یعنی کہ بہت زیادہ ان علاقوں میں مالی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ لیکن ناظرین پھر دریائے راوی تو خیر اب ایک نالا بن چکا ہے، ایک ندی بن چکی ہے، اس میں اس لیول کا پانی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ناظرین جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا، وہ ناظرین جس میں 12 لاکھ کیوسک پانی آیا تھا، وہ 1976 کا سیلاب تھا، جس کی نگرانی خود ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے۔ پھر 1986 کا سیلاب جس کی نگرانی ضیاء الحق کر رہے تھے، وہ بھی ایک بڑا سیلاب تھا، جس میں سندھ کے کافی سارے یعنی کہ اضلاع جو ڈوب گئے تھے، سکھر ہو گیا، لاڑکانہ ہو گیا، دادو ہو گیا، شکارپور ہو گئے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ ساؤتھ پنجاب متاثر ہوتا ہے ہر دور میں، کیونکہ ساؤتھ پنجاب کی جب بارشیں ہوتی ہیں، جب پانی وافر آتا ہے تو ایک طرف پہاڑ ہے کوہ سلیمان، دوسری طرف اس کا دریائے سندھ ہے، اور جب پہاڑ سے پانی گرتا ہے، بارشیں آتی ہیں یا یعنی کہ بند ٹوٹتے ہیں تو وہ شہر کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی راجن پور، مظفر گڑھ، یہ ڈی جی خان، یہ رجحان تک پانی جو ہے اس سے بہت زیادہ ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں، جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور ناظرین المیہ یہ ہے، یہ جو آج کی بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اب توانائی کی جنگیں ہوں گی، لیکن ہمارے ہاں توانائی ضائع ہو رہی ہے۔ پانی سے بجلی بنتی ہے، پانی سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، پانی سے اور بھی بہت زیادہ یعنی پانی زندگی ہے، لیکن پاکستان میں 2 ماہ میں یعنی 1901 سے لے کر اب 2022 تک کچھ بھی نہیں بدلا، نہ تو ہم نے کوئی بڑے ڈیم بنائے ہیں، نہ پانی کو ذخیرہ کر سکے ہیں، بلکہ بڑے بڑے سیلاب
بڑے بڑے سیلاب فلڈ ان کا سامنا کر رہے ہیں، جانیں گنوا رہے ہیں، اور یہ ہے کہ مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، جبکہ ہماری معیشت آج بھی اس کی حالت دگرگوں ہے، حالات خراب ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں فلڈ سے بچاؤ کے لیے یقیناً کوئی حکمت عملی وہ کرنا ہوگی۔ اب یہ ہے کہ شہباز شریف اور پنجاب میں پرویز الہی سیلاب سے نمٹنے کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں۔ جو 2022 کا یہ سیلاب ہے، اس میں بھی ساؤتھ پنجاب خاص طور پہ ڈی جی خان، راجن پور اور خاص طور پہ جو بلوچستان ہے وہ آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے، بارشیں اتنی زیادہ ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں کوئی مستقل اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنا ہوگی، مستقل کوئی حکمت عملی بنانا ہوگی، تاکہ ہمیں اس کو بلکہ یہ پانی جو ہے ہماری انرجی میں استعمال ہو، ہمارے ملک کو کوئی فائدہ پہنچے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔